اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جہان علم سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بیوی جان آپ سے مخاطب ہیں۔ ہم آپ کے سامنے جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، اور اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کا آغاز کریں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جناب رسول خدا نے اپنی احادیث میں جو کہ قطعی ہیں اور شیعہ اور سنی دونوں کے نزدیک صحیح ہیں، اہل بیت اطہار کو اور ان عظیم ہستیوں کو اور ائمہ طاہرین کو علمی مرجع قرار دیا اور ان کے اقوال و اعمال کو صحیح قرار دیا۔ مثلا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ رہا ہوں، اگر تم نے ان سے تمسک کیا تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ ان میں ایک دوسری سے بڑی ہے، ان میں ایک کتاب خدا ہے جو زمین و آسمان کے درمیان ہے، واسطہ اور وسیلہ ہے، دوسرے میرے اہل بیت ہیں، یہ دونوں قیامت تک ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے، دیکھو تم ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو۔ پھر رسول اکرم کا ارشاد جناب ابو ذر نے بیان کیا، میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی سی ہے، جو سوار ہو گیا اس نے نجات پائی، اور جس نے روگردانی کی وہ ہلاک ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، جو چاہتا ہے کہ میری زندگی جیے اور میری موت مرے اور جنت میں درخت طوبہ کے سائے میں جس کو پروردگار عالم نے لگایا ہے ساکن ہو، اسے چاہیے کہ وہ میرے بعد علی کو اپنا ولی قرار دے اور ان کے دوستوں سے دوستی کرے اور میرے بعد ائمہ کی اقتداء کرے، کیونکہ وہ میری اطرت ہیں، وہ میری ہی طینت سے خلق کیے گئے ہیں، علم و فہم کے خزانے سے نوازے گئے ہیں، تکذیب کرنے والوں اور ان کے بارے میں میرا احسان قطع کرنے والوں کے لیے تباہی ہے، انہیں ہرگز ہرگز میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ جابر ابن عبداللہ انصاری نے رسول خدا سے روایت کیا، آپ نے فرمایا، علی کے دو بیٹے جوانان جنت کے سردار ہیں اور وہ میرے بیٹے ہیں۔ علی، ان کے دونوں بیٹے اور ان کے بعد کے ائمہ خدا کے بندوں پر اس کی حجت ہیں، میری امت کے درمیان وہ علم کے باب ہیں، ان کی پیروی کرنے والے آتش جہنم سے بری ہیں، ان کی اقتداء کرنے والے صراط مستقیم پر ہیں، ان کی محبت خدا اسی کو نصیب کرتا ہے جو جنتی ہے۔ سبحان اللہ، خدا کی شان ہے کہ پروردگار عالم نے ہم اس قابل کیا کہ ہم ان ائمہ کی پیروی کریں اور ان کے بارے میں جو ہے لوگوں کو علم اور معرفت دیں۔ ہم امام ہفتم کے بارے میں تذکرہ کر رہے تھے کہ امام ہفتم جو ہیں ان کے بارے میں کمال الدین لکھتے ہیں، آپ انتہائی قابل قدر عظیم الشان تہجد گزار امام تھے، آپ عمل صالح بجا لانے کی ہر ممکن کوشش کرتے، آپ کی کرامات و معجزات کی وجہ سے، آپ اپنے کرامات اور معجزات کی وجہ سے بے انتہا مشہور و معروف تھے، آپ عبادتوں کو ہر ممکن طریقے سے ادا کرتے، آپ راتوں کو سجدے بجا لاتے، قائم اللیل تھے، دن میں صدقہ دیتے اور روزے سے رہتے، آپ اپنے حلم کے سبب اپنے ساتھ زیادتی کرنے والے انسانوں کو معاف کر دینے کی وجہ سے کاظم کے نام سے مشہور و معروف ہوئے۔ اگر کوئی آپ سے زیادتی کرتا تو آپ الٹا اس پر احسان کرتے تھے، ظلم و ستم کرنے والے کو معاف کر دیتے تھے، آپ زیادہ عبادت اور ریاضت کے سبب ابو صالح کے نام سے معروف ہوئے۔ عراق میں آپ نے باب الحوائج اللہ کے نام سے شہرت پائی، قرب الہی کے خواستگار، آپ کے مقام اور مرتبے اور کرامتوں سے متوسل ہوتے، ان کی سچائی لازوال اور بے بدیل تھی،
آپ کا مقام و مرتبہ اللہ کے نزدیک بہت بلند ہے۔ امام ہفتم کا ایک عجیب و غریب معجزہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جو خشنام بن حاتم عاصم کہتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا، میرے باپ حاتم نے مجھے بتایا کہ شقیق بلغی نے بتایا کہ میں 1949 ہجری میں حج کے لیے روانہ ہوا۔ جب میں مقام قادسیہ پر پہنچا تو اچانک میری نگاہ ایک خوبصورت نوجوان پر پڑی۔ سبحان اللہ، ان کا رنگ گندم گوں تھا، وہ بہت کمزور تھے۔ انہوں نے اپنے لباس کے اوپر پشم سے بنی ہوئی ایک قمیص پہن رکھی تھی اور اپنے آپ کو ایک قبا میں لپیٹا ہوا تھا۔ وہ پاؤں میں نالین پہنے تنہا بیٹھے تھے۔ میں نے اپنے آپ سے کہا، یہ جوان شاید گروہ صوفیہ سے تعلق رکھتا ہے اور دوران سفر اہل قافلہ کے لیے مصیبت بنا ہوا ہے۔ خدا کی قسم میں اس کے قریب جا کر اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ جب میں اس کے نزدیک گیا تو مجھے دیکھ کر فرمانے لگے، یا شقیق اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم۔ اے شقیق، زیادہ گمان سے اجتناب کرو کیونکہ بعض زن گناہ ہیں۔ یعنی قرآن کی آیت پڑھی، یہ جملہ فرمایا اور اس کے بعد وہ اٹھے اور میرے قریب سے گزر گئے۔ میں نے اپنے آپ سے کہا، یہ ایک عظیم امر ہے، انہوں نے میرے دل کی بات کیسے پوچھ لی جبکہ میرا نام بھی انہوں نے لیا۔ وہ خدا کے کوئی مقرب اور صالح بندے ہیں، میں ان سے ملاقات کر کے ان کے بارے میں پوچھتا ہوں کہ وہ کون ہیں۔ وہ کہتے ہیں، میں جلدی سے ان کے پیچھے گیا لیکن ان کا کوئی اتا پتہ نہ ملا، ایسا لگا وہ میری نظروں کے سامنے سے غائب ہو گئے۔ جب ہم منزل واقصہ پر پہنچے تو میں نے اچانک دیکھا کہ وہی نوجوان نماز میں مصروف تھے۔ ان کے اعضاء لرز رہے تھے، ان کے چشم مبارک سے آنسو جاری تھے۔ میں نے کہا، یہ وہی میرے آقا و مولا ہیں۔ میں ان کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا کہ اپنے کیے پر معافی مانگتا ہوں۔ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے مجھے دیکھ کر فرمایا، اے شقیق، یہ کلمات پڑھو، انی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اہتدی۔ اور میں بہت زیادہ بخشنے والا ہوں اس شخص کے لیے جو توبہ کرے اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے اور پھر راہ ہدایت پر ثابت قدم رہے۔ گویا سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 82 آپ نے بیان کی شقیق کے سامنے۔ شقیق کا کہنا ہے، میں نے کہا، اے جوان، آپ اہل اللہ ہیں۔ آپ نے دونوں مرتبہ میرے دل کی بات بیان فرمائی۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں جب ہم منزل زبالہ پر اترے تو میں نے اچانک دیکھا کہ وہی جوان جو کہ موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام تھے، ہاتھوں میں مشکیزہ لیے ہوئے کنویں پر کھڑے ہیں، اس کنویں سے پانی لینا چاہتے ہیں۔ پس وہ مشکیزہ آپ کے دست مبارک سے کنویں میں گر گیا۔ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ آپ نے آسمان کی طرف نگاہ بلند کی اور میں نے سنا آپ فرماتے تھے، انت ربی اذا ظمئت الی الماء وقوتی اذا اردت الطعام۔ تو ہی پانی کا چشمہ ہے، جب میں تشنا ہوتا ہوں تو اس سے پیتا ہوں، تو ہی میری خوراک ہے جب میں کھانے کا ارادہ کرتا ہوں۔ اس کے بعد فرمایا، اے میرے مالک و خالق، میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی برتن نہیں، بس یہ مجھے واپس لوٹا دے۔ شقیق کہتا ہے، خدا کی قسم میں نے دیکھا کنویں کی پانی کی سطح بلند ہوئی اور اتنی بلند ہوئی کہ حضرت نے اپنا مشکیزہ اس میں سے اٹھا لیا۔ پھر آپ نے اس میں پانی بھرا، وضو کیا اور 4 رکعت نماز پڑھی۔ اس کے بعد آپ نے وہاں سے چلو بھر ریت اٹھا کر مشکیزے میں ڈالی، اسے اچھی طرح ہلایا، اس کے بعد اسی میں سے کھایا اور پیا۔ میں یہ دیکھ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ پر سلام بھیجا، آپ نے میرے سلام کا جواب دیا۔ میں نے عرض کیا، آپ مجھے بھی ان نعمتوں سے کھلائیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہیں۔ حضرت امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام نے فرمایا، اے شقیق،
میرے لیے تو ظاہری و باطنی ایسی الہی نعمتیں ہیں جنہیں زوال نہیں ہیں۔ پس تم اپنے پروردگار عالم کے بارے میں اپنی فکر کو نیک بناؤ۔ یہ نصیحت کرنے کے بعد انہوں نے وہ مشکیزہ مجھے عطا کیا۔ میں نے اس سے جو کھایا یا پیا وہ ستو تھے۔ خدا کی قسم، میں نے آج تک اتنی پاکیزہ، لذیذ اور خوشبودار شے کبھی نہیں کھائی تھی۔ میں نے جی بھر کے کھایا اور پیا، اور اس کے بعد کئی دنوں تک مجھے کھانے یا پینے کی طرف کوئی رغبت نہ ہوئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم آپ کو اور بھی بہت کچھ بتانا چاہیں گے امام کے بارے میں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔